آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں زلفی بخاری میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ شکر ہے بی بی پاک کا صدقہ ہے کہ کورٹ پہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ میرا نام جو میں بار بار کہہ رہا تھا بلیک لسٹ پہ تھا اور ای سی ایل پہ نہیں تھا، تو وہ آج جج صاحب نے بھی، سبھی تھے کورٹ میں، جج صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ بلیک لسٹ میں تھا اور ای سی ایل پہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ یہی موقف تھا، اور آج بھی مجھے کیوں بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا ہے وہ آج بھی ان نے کوئی نوٹس نہیں دیا، کوئی وجہ نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، تو آج دن تک بھی ہمیں نہیں پتہ آج کورٹ تک۔ تو انشاءاللہ وہ ہمیں سارے اداروں کا احترام ہے، اور انشاءاللہ جو پروسیجر ہے، پروسیس ہے، وہ ہم فالو کریں گے، اور اس کے مطابق جب وہ آ کے ہمیں اپنے کامنٹس اگلے ہفتے جب دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا، بلیک لسٹ میں ڈالا گیا، وزارت داخلہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، یا اس کو آپ کی کون سی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے بلیک لسٹ میں ڈالا گیا؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کون سی کی ہے، لیکن وہ ایکچولی انہیں بلیک لسٹ پہ ڈالا ہے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، انہیں اب ڈال دیے، اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ وہ جو کیٹیگری میں ڈالا ہے وہ ایسے بھی ہے کہ ایسے ملک ہیں جو شاید ان کو نہیں ہو، لیکن تو وہ بھی نہیں آتا، کیونکہ میں ایک ہی پاسپورٹ ہے میرا برٹش، اس پہ گیا ہوں، تو جب وہاں کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ایسا کوئی ملک پھر ہے نہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے کہ اوبیسلی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے ڈالا ہوا، اور آج ثابت ہو گیا ہے کہ نہ انٹیریئر کے پاس کچھ تھا کہ دینے کے لیے، نہ ان کے پاس بتانے کے لیے، نہ کچھ نوٹس کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ اور بھی واضح ہو جائے گا اگلی ہیئرنگ میں۔ آپ جوائن کریں گے؟ عدالت نے کہا کہ آپ اپنی بونا فائڈی شو کریں، نیب کی پروسیڈنگ آپ جوائن کریں گے؟ انکوائری ہے، دیکھیں مجھے نیب کا بڑا احترام ہے، لیکن جو میرے وکیل مجھے بتائیں گے کہ نیب کی پروسیڈنگ کیسے اور کب کرنی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی میں اگر جا کے جاپان چلا جاؤں اور وہاں کا کوئی کورٹ مجھے بلا لے کہ جی آپ کی یہاں کوئی کمپنیز تھی چائنا میں، تو آپ ذرا یہاں پیش ہو، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا جی، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل میں نیب کے پاس اگر جانا پڑے تو میں بالکل جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کیا کیا میرے بزنسز ہیں اور کیا کیا میری کمپنیز ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، اس میں وہاں کے بھی وکیل کی بھی مجھے رائے لینی پڑتی ہے اور یہاں کے بھی وکیلوں کی مجھے رائے لینی پڑے گی، تو یہ ایک ڈیسیجن ہے جو میں ایسے ایک دم کہہ نہیں سکتا، جو وہ ایڈوائز کریں گے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اچھا، یہ آپ کو نسخہ ایسا پاکستانی عوام کو بتا دیں، جج صاحب نے اپوائنٹ ہو کیا، کورٹ آرڈر کرتی ہے 1 ہفتے کے بعد بھی ای سی ایل سے یا اس سے نام نہیں نکالا جاتا، آپ کا 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں، ایسا عوام کو بتا دیں۔ میں آپ کو میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بار بار کورٹ کہہ رہا ہے کہ بلیک لسٹ پہ ہے، آپ پھر بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں ای سی ایل کا۔ میری بات سنو، آپ جب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بلیک لسٹ سے بتا رہا ہے ایک ہفتے کے لیے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں ای سی ایل، تو ظاہر سی بات ہے ای سی ایل میں 3 گھنٹے میں تو نہیں ہوتا نا، وہ ای سی ایل میں تو آپ کو کیبنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اس ای سی ایل پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ جب مجھ سے سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں کہ ای سی ایل سے کیوں اتارا گیا، جب ای سی ایل پہ تھا ہی نہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ سوال ہی غلط ہے، تو آپ کو جواب کیسے ملے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو درخواست تھی اتنی جلدی سے جس لسٹ میں بھی تھا، لیکن اتنی جلدی پروسیس کیسے ہوگی؟ آپ نے فون نہیں کیا، خان صاحب نے نہیں کیا، پھر کیسے؟ جو وہاں کا پروسیجر ہے انہوں نے دیا ہے، وہ ایک ریٹن پروسیجر ہوتا ہے، وہاں انٹیریئر منسٹر بھی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر زلفی بخاری میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔